بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب پولیس کے اندر ٹف ڈیوٹی آورز، کنسسٹنٹ یا پرسسٹنٹ بیماریاں، مینٹل ہیلتھ ایشوز، پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی، پولیس میں ڈسپلن، ایک فیملی جس میں نوکری ختم ہو جائے اس کے پیارے پیارے بچوں کا کیا بنتا ہے، ڈسپلنری میٹرکس، دوائی، سائیکولوجیکل پروفائلنگ، اور سب سے بڑھ کر فضول قسم کا کیمرہ لے کے کسی شخص کی ذاتی زندگی میں گھس جانا اور اس کو تنگ کرنا. یہ تمام بڑے ویرنگ قسم کے ٹاپکس ہیں، لیکن جب ایک شخص کا نام لوں گا تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں. یہ سارے باتیں دوبارہ ذہن میں لائیے اور ایک شخصیت کو ذہن میں لے کر آئیے، شاہد جٹ. شاہد جٹ پنجاب پولیس کا ایک کانسٹیبل. اب آتے ہیں ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز، جس کو شوگر بھی کہتے ہیں، اور ہائی بلڈ پریشر کی طرف. یہ کیا ممکن ہے کہ جو بندہ ڈائبٹیز کی دوائی لیتا ہے وہ دوائی لینا بند کر دے؟ نہیں ہوتا نا. اسی طرح جو بندہ دوائی لے رہا ہوتا ہے کسی بھی مینٹل چیلنج یا ڈس آرڈر کی، جب تک وہ دوائی لیتا رہے گا تو ڈائبٹیز کی طرح وہ ٹھیک رہے گا. اب جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس شخص کو آپ انڈیو تنگ کریں گے یا اس کی چھوٹی سی غلطی کے اوپر اسے وہاں سے نوکری سے نکال دیں گے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں، یا کوئی بیماری والی جو چیز ہے، مثال کے طور پر چھوٹی سی ایبسنس کے اوپر ایس پی صاحبان اور ڈی پی او صاحبان، کانسٹیبل صاحبان کو اور تھانے صاحبان کو ڈسمس کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ 15 20 25 40 دن ایبسنٹ کیوں رہا تھا، اس کے گھر میں کیا پرابلم تھی. تو ڈسپلنری میٹرکس بھی آ جائے گا. ان تمام چیزوں کے سلسلے میں آپ سے میں دوبارہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں ساتھ مل کے بیٹھا ہوں بہت ہی پیارے پیارے بچوں کو اور ہمارے ایک پولیس کے کانسٹیبل کو، شاہد جٹ. شاہد کیا حال چال ہے؟ شکر اللہ کا سر، ٹھیک ٹھاک. کیسی طبیعت جا رہی ہے؟ شکر اللہ کا سر، اب ٹھیک جا رہی ہے. ٹھیک جا رہی ہے. اب کتنا عرصہ ہو گیا؟ 3-4 مہینے ہو گئے ہمیں دوائی لیتے ہوئے؟ جی 4 ماہ ہو گئے. 4 ماہ ہو گئے. تو اب یہ جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ جی شاہد جٹ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آئی جی صاحب نے اور شاہد جٹ نے مل کے کوئی یہ پلاننگ کی ہے؟ نہیں سر، پچھلے 2-3 سال سے یہ چل رہا تھا. دوائی لینی چھوڑ دی تھی. دوائی لینی اچھا، جس طرح شوگر کی دوائی نہ لیں یا ڈائبٹیز کی دوائی نہ لیں تو وہ دوبارہ آ جاتی ہے، اس بیماری کا بھی یہی حساب ہے؟ نیند نہیں آتی سر اس کی وجہ سے. بیماری میں نیند نہیں آتی تو بچوں سے ملوائیے اپنے. یہ ہمارے پیارے پیارے یہ احمد علی، احمد بات کرو. احمد ادھر آئیے. ہاں جی احمد، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ادھر آ کے میرے سے یہاں اونچی آواز میں بات کرنی. اچھا، کیا نام ہے آپ کا پورا؟ احمد علی. احمد علی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کلاس 5 میں پڑھتے ہو. تو یہ بتاؤ کہ جب یہ غلط قسم کی ویڈیو ریلیز کر دی اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، میرا بھی مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ کے فادر کی بھی تصویر میرے ساتھ لگاتے ہیں، کبھی پاپڑ کے کمر پہ کبھی کہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا. تو پھر ان کو کیا پیغام دیں گے آپ ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں؟ ٹیچر نہ لگائیں. ٹیچر نہ لگائیں. کیا کریں پھر؟ ہماری جان چھوڑ دیں. اچھا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بیٹھے تشریف رکھیے. اچھا، ہماری بیٹی کا شاید کیا نام ہے؟ آیت نور. آیت نور آؤ. آج بیٹی میری آؤ. السلام علیکم. یہ میری پیاری سی بیٹی کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ کلاس 3 میں پڑھتی ہیں. تو آپ کو ABC آتی ہے؟ تو سنائیے. تو یہ بچی پڑھتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ہی محکمے میں آئے گی اور آپ کے ہی محکمے میں آئے گی اور کام کریں گے سارے بچے. بیٹا بیٹھیے. شاید یہ بتائیے کہ آپ ڈیوٹی کہاں کر رہے ہیں؟ اسلام پورہ میں سر. اسلام پورہ میں. اب سائیکولوجیکل پروفائلنگ کیوں ضروری ہے؟ ہمارے 50+ کانسٹیبلز ایسے ملتے ہیں جو سٹریس کی وجہ سے یہ بیماری سر اٹھاتی ہے اور ہم ان کا علاج کرا رہے ہیں. ابھی ہم نے صرف 45% اپنی فورس کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کی ہے کیونکہ یہ لمبا پروسیس ہے. تو اسلام پورہ سے گھر کا کتنا فاصلہ ہے؟ 10 کلومیٹر. 10 کلومیٹر. اور بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں؟ دے رہا ہوں سر ٹائم. کیوں جی؟ بچوں کو ٹائم مل رہا ہے؟ پاپا دے رہے ہیں ٹائم؟ اچھا، تو یہ بتائیے ان کو کبھی لے کے بھی نکلتے ہیں؟ ہاں کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں. آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ پھر بھی آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ پکچریں کھینچتے ہیں، بار بار پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، تصویریں، سیلفی لے لو، یہ کر لو وہ کر لو. تو سیلفی لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سیلفی لینے میں تو حرج نہیں ہے. انٹرویو کے لیے بار بار اکساتے ہیں، انٹرویو دے دو، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. ہاں نہیں، دیکھیے ایک فیملی ہے اور ہم آپ سے اس میں سے انٹرویو کے لیے لے کے آئے کہ جو سوال ہمارے ذہن میں پوچھ لیتے ہیں. شاہد یہ جو ہمارے کانسٹیبلز ایبسنٹ ہو جاتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس انٹرویو کی کوئی پلاننگ نہیں کی آپ سے، مجھے نہیں پتا آپ اس کا کیا جواب دیں گے. یہ جو ہمارے کانسٹیبلز 15-20 دن ایبسنٹ ہوتے ہیں، 30 دن ایبسنٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر کیا وجہ ہوتی ہے آپ کے ساتھیوں کی؟ سر وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، ماں بیمار ہے، والد بیمار ہیں یا بچے بیمار ہیں،
उसी वजह से बंदा एब्सेंट हो जाता है, उनकी मेडिसिन लेने के लिए वजह से छुट्टी ज़्यादा कर लेता है। अच्छा, बीमारी के अलावा भी हमारे पास बालों का चैलेंजेस आते होंगे, मसलन जो घर है किसी का दूर है, वहाँ ज़मीनों के मसले हो गए, भाई पे पर्चा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा ऐसे कई मसाइल आते हैं सर। अच्छा, तो फिर जो है उसके बाद जब सजा आपके बियॉन्ड जाके डिसमिस कर देते हैं तो घरों का तो काम हमारा खराब हो जाता होगा। जी सर, ऐसे ही होता है। फिर ये बताइए कि अपील का जो सिलसिला हरमिस वगैरह के अलावा पहले था, तो पहले क्लर्कों को भी पैसे देने पड़ते थे, पहले देने पड़ते थे सर, क्लर्कों को भी पैसे देने पड़ते थे, फिर जाकर और अब तो ये जब से हमने एप्लीकेशन का सिलसिला शुरू किया है अब जल्दी, अब ठीक है सर, अब ये ठीक नहीं हो गया, लेकिन फिर भी एक घर में डिस्टर्ब। और फिर जब तनख्वाह कट जाती है या डिसमिस होता है तो कितने अरसे के बाद तनख्वाह आमतौर पर सिपाही को आपके साथियों को दोबारा मिलती है, जब वो बहाल भी हो जाए? अगर साल बाद। साल बाद। तो साल में बच्चों की एजुकेशन का क्या बनता है? उधार लेकर सर, उधार लेकर चलते हैं। तो यह डिसिप्लिनरी मैट्रिक्स जो आपसे बात करने लगे हैं कि अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर कांस्टेबल्स को डिसमिस, थानेदारों को डिसमिस कर देना आपके रोब में इजाफा नहीं करता, बल्कि ये प्रॉब्लम में लेके आता है आपको, ये खराब करता है आपको और आपकी इज्जत नहीं रहती। हाँ, जहां पे आपको कोई डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है, आप जरूर कीजिए। शायद ये बताइए कि कांस्टेबलरी के मेन मसाइल क्या है? मतलब बच्चे हैं, इनकी तो वही रिक्वायरमेंट होगी, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, जी सर, बाहर जाना, वही रिक्वायरमेंट। तो ये इन बच्चों को कैसे टाइम देते हैं हमारे कांस्टेबल साहिबान? ये नहीं आपकी वजह से लोगों को कांस्टेबल में इंटरेस्ट पैदा हुआ, आप लोग कैसे वक्त निकालते हैं? ड्यूटी कितने घंटे की होती है? ड्यूटी 12 घंटे की सर। 12 घंटे, और आना जाना इसके अलावा? आना जाना 1 घंटा जाने, 1 घंटा आने में 14 घंटे हो गए। कितने घंटे सो लिया? 6-8 घंटे। 6 घंटे। तो फैमिली के लिए 3-4 घंटे 3-4 घंटे निकल आते हैं सर। तो उसमें फिर घर में लड़ाई रहती है कि नहीं? नहीं सर, नहीं रहती झगड़ा, खुशगवार रहते हैं। खुशगवार रहते हैं। बच्चों को टाइम कांस्टेबल हमारे दे सकते हैं? जी सर, दे। अच्छा, जो कांस्टेबल आउट ऑफ स्टेशन होते हैं उनको छुट्टी आसानी से मिल जाती है? नहीं सर, नहीं मिलती। और उनकी फैमिली और माएँ वगैरह वो वहाँ पे इंतजार करते रहते हैं कि छुट्टी मिले। अच्छा, क्या होना चाहिए कांस्टेबल्स के लिए, इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग और मेडिकल के लिए आप हमें मशवरा दीजिए। ड्यूटी सर 8 घंटे होनी चाहिए। ड्यूटी 8 घंटे होनी चाहिए जिस काम से, और 12 घंटे भी शायद यार कहाँ रहती है, 12 घंटे से बियॉन्ड भी तो चली जाती है, 24 घंटे भी हो जाती है। 24 घंटे भी हो जाती है। इज्तिमा पर पीछे लगी थी राइवेट, इज्तिमा पर गया था। लोगों ने पहचाना आपको? पहचाना था, उधर भी तस्वीरें वगैरह खींच रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे। लड़ाई तो नहीं कर ली? नहीं सर। अच्छा, लेकिन ये कि इंटरव्यू लेते हुए डिस्टर्ब होते हैं? इंटरव्यू लेते हुए डिस्टर्ब, गलत सवालात करते हैं सर। हाँ, लेकिन अब आपकी समझ पूरी आ गई है। समझ तो पूरी आ गई, गलत सवालात करते हैं। गलत सवालात करते हैं। तो हमने आपको तमाम टॉपिक्स को इकट्ठा करके बताया, हेल्थ स्क्रीनिंग के साथ ये और इस तरह की तमाम मेंटल चैलेंजेस काबिल इलाज हैं। बिल्कुल जिस तरह डायबिटीज है, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर्स, शिजोफ्रेनिया, एक्यूट डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन काबिल इलाज है। मेरी आपसे बहुत ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंसानों को जिंदा रहने दीजिए, उनकी मजबूरियां हैं, उनके चैलेंजेस हैं, और पुलिस वाले बहुत बढ़कर आपकी ड्यूटी करते हैं क्योंकि आप में से हैं। हमारा मजाक ना उड़ाइए, हम इंसान हैं और आपकी खिदमत करते रहेंगे क्योंकि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। शायद आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है सर।